تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یعنی کہ سبق نمبر 4 میں یہاں تک پڑھا دیا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 5 میں تعلیم الاسلام کا حصہ 2 کا دوسرا شعبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہم سبق نمبر 5 میں یہاں سے لے کر اور یہ یہاں تک پڑھیں گے، یعنی نماز کی پہلی شرط کا بیان تک یہاں تک پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام کا یعنی تعلیم الاسلام حصہ 2 کا دوسرا شعبہ، تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، رمضان، حج، بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہے کیا ہے؟ جواب: اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا، چوتھے سطر کا چھپانا، پانچویں نماز کا وقت ہونا، چھٹے قبلے کی طرف منہ کرنا، ساتویں نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں نے سبق نمبر یعنی کہ سبق نمبر 5 میں یہاں تک پڑھا دیا میں نے دوسرے شعبے کا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 6 میں وضو کا بیان پڑھیں گے، اور یہ پورا وضو کا بیان یہاں تک چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔